بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تعلیم سب سے طاقتور ہتھیار ہے جسے آپ دنیا کو بدلنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس میں رہنے والوں کے لیے ایک بہتر دنیا بنانا۔ ایک فاتح ایک خواب دیکھنے والا ہے جو کبھی ہار نہیں مانتا ہے۔ غربت پر قابو پانا خیرات کا کام نہیں، یہ انصاف کا کام ہے۔ زندگی میں جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے جیا ہے، یہی فرق ہے کہ ہم نے دوسروں کی زندگیوں میں کیا فرق ڈالا ہے۔ حقیقی رہنماؤں کو اپنے لوگوں کی آزادی کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں دوسروں کے لیے ایک بنیادی تشویش دنیا کو وہ بہتر جگہ بنانے میں ایک طویل سفر طے کرے گی جس کا ہم نے بہت شوق سے خواب دیکھا تھا۔ ناراضگی زہر پینے کے مترادف ہے، اور پھر یہ امید رکھنا کہ یہ تمہارے دشمنوں کو مار ڈالے گی۔ میں نے سیکھا کہ ہمت خوف کی غیر موجودگی نہیں ہے، لیکن اس پر فتح ہے۔ بہادر وہ نہیں ہے جو خوف محسوس نہ کرے، بلکہ وہ ہے جو اس خوف پر قابو پا لے۔ ہر کوئی اپنے حالات سے اوپر اٹھ سکتا ہے اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے اگر وہ اپنے کاموں کے لیے وقف اور پرجوش ہوں۔ مجھے ایسے دوست پسند ہیں جو آزاد ذہن رکھتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو ہر زاویے سے مسائل دیکھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ ترقی کے کردار میں ہے کہ ہمیں خوشگوار اور ناخوشگوار دونوں تجربات سے سیکھنا چاہیے۔ اس ملک میں بہت سے لوگوں نے مجھ سے پہلے قیمت ادا کی ہے اور بہت سے میرے بعد قیمت ادا کریں گے۔ مجھے میری کامیابیوں سے مت پرکھو، مجھے اس بات سے پرکھو کہ میں کتنی بار گرا اور پھر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ہمارا تنوع نہیں ہے جو ہمیں تقسیم کرتا ہے، یہ ہماری نسل، مذہب یا ثقافت نہیں ہے جو ہمیں تقسیم کرتی ہے۔ چونکہ ہم نے اپنی آزادی حاصل کر لی ہے، ہمارے درمیان صرف ایک ہی تقسیم ہو سکتی ہے، جمہوریت کو پسند کرنے والوں کے درمیان اور جو نہیں مانتے۔ آزاد ہونے کا مطلب محض زنجیریں اتارنا نہیں ہے، بلکہ اس طرح زندگی گزارنا ہے جس سے دوسروں کی آزادی کا احترام اور اس میں اضافہ ہو۔ ایک تنقیدی، آزاد اور تحقیقاتی پریس کسی بھی جمہوریت کی جان ہوتی ہے۔ پریس کو ریاستی مداخلت سے آزاد ہونا چاہیے، اس کے پاس معاشی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ سرکاری افسروں کی گھٹن کا مقابلہ کر سکے، اس کے پاس ذاتی مفادات سے کافی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ بے باک اور بغیر کسی خوف اور حمایت کے پوچھ گچھ کرے، اسے آئین کے تحفظ سے لطف اندوز ہونا چاہیے تاکہ وہ بطور شہری ہمارے حقوق کا تحفظ کر سکے۔
जब किसी आदमी को इस जिंदगी को जीने के हक से महरूम कर दिया जाता है जिसमें वो यकीन रखता है, तो इसके पास गैर कानूनी बनने के सिवा कोई चारा नहीं होता। मैंने सीखा कि हिम्मत खौफ की कमी नहीं बल्कि इस पर फतह है। बहादुर वो नहीं है जो खौफ महसूस न करे, बल्कि वो है जो इस खौफ पर काबू पा ले। एक अच्छा सर और अच्छा दिल हमेशा एक जबरदस्त इम्तजाज होता है, लेकिन जब आप इसमें पढ़ी लिखी जुबान या कलम का इजाफा करते हैं तो आपके पास कुछ खास होता है। यह हमेशा मुश्किल लगता है जब तक कहे हो ना हो जाए। पैसा कामयाबी पैदा नहीं करेगा, इसे जनाने की आजादी। पीछे से क़यादत करें और दूसरों को यकीन करने दें कि वो सामने हैं। मैं सुन्नत नहीं हूं जब तक कि आप किसी सुन्नत को गुनाहगार न समझें जो कोशिश करता रहे। छोटा खेलने का कोई जज्बा नहीं है ऐसे जिंदगी को बसाने में जो इससे कम है जो आप जीने के काबिल हो। जैसा कि हम अपनी रोशनी को चमकने देते हैं, हम लाशऊरी तौर पर दूसरे लोगों को भी ऐसा करने की इजाजत देते हैं। आपके इंतखाब आपकी उम्मीदों की अक्कासी करें, आपके खौफ की नहीं। मैं अपनी रूहों का कप्तान हूं। आप कहां खड़े हैं इसका इन्हिसार इस बात पर है कि आप कहां बैठे हैं। जाहिरी शक्लें अहम हैं और मुस्कुराना याद रखें। मैं बुनियादी तौर पर एक उम्मीद परस्त हूं। यह फितरत से आता है या परवरिश मैं नहीं कह सकता, पर उम्मीद रहने का एक हिस्सा अपने सर को सूरज की तरफ रखना, पांव को आगे बढ़ाना है। ऐसे बहुत से तारीख लम्हात थे जब इंसानियत पर मेरे ईमान की सख्त आजमाइश की गई थी, लेकिन मैं खुद को मायूसी का शिकार नहीं करने सकता था और न कर सकता था। इस तरह शिकस्त और मौत है। कोई भी शख्स इसकी जल्द के रंग, इसके पस मंजर या इसके मजहब की वजह से दूसरे से नफरत करने वाला पैदा नहीं होता है। लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए, और अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं तो इन्हें मोहब्बत करना सिखाया जा सकता है, क्योंकि मोहब्बत इंसान के दिल में कुदरती तौर पर आती है, इसके बरक्स। ऐसी जगह पर वापस जाने जैसा कुछ नहीं है जो इन तरीकों को तलाश करने के लिए जो आपने खुद को तब्दील किया है कोई तब्दीली नहीं रहती है। मैं आज़ादी के लिए इस तवील रास्ते पर चल चुका हूं। मैंने कोशिश किया कि ना लड़ूं। मैंने रास्ते में गलती की है, लेकिन मैंने ये राज दरियाफ्त कर लिया है कि एक बड़ी पहाड़ी पर चढ़ने के बाद सिर्फ ये मालूम होता है कि चढ़ने के लिए और भी बहुत सी पहाड़ियां हैं। मैंने यहाँ एक लम्हा आराम करने के लिए लिया है, अपने इर्द गिर्द के शानदार नज़ारे को चुराने के लिए, इस फासले पर वापस देखने के लिए जो मैं आया हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक लम्हे के लिए आराम कर सकता हूँ, क्योंकि जिंदगी आज़ादी के साथ ही जिम्मेदारियाँ आती हैं और मैं देर नहीं लगाता, क्योंकि मेरी लंबी सैर खत्म नहीं हुई। जब मैं दरवाजे से बाहर इस दरवाजे की तरफ निकला जो मेरी आज़ादी का बायस बनेगा, मुझे मालूम था कि अगर मैंने अपनी तलखी और नफरत को पीछे न छोड़ा तो मैं अब भी जेल में रहूंगा।
اگر آپ کسی آدمی سے ایسی زبان میں بات کرتے ہیں جو وہ سمجھتا ہے تو یہ اس کے سر پر جاتی ہے، اگر آپ اس سے اس کی زبان میں بات کرتے ہیں تو یہ اس کے دل میں اتر جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کے ساتھ ایماندار ہو۔ اگر آپ نے خود کو تبدیل نہیں کیا تو آپ کبھی بھی معاشرے پر اثر نہیں ڈال سکتے۔ عظیم امن قائم کرنے والے تمام لوگ دیانتداری، ایمانداری لیکن عاجزی کے حامل ہوتے ہیں۔ ایک رہنما ایک چرواہے کی طرح ہے، وہ ریوڑ کے پیچھے رہتا ہے، سب سے زیادہ فرتیلا کو آگے جانے دیتا ہے، جس کے بعد دوسرے اس کے پیچھے چلتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ وہ سب کچھ پیچھے سے چلا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی قوم کو اس وقت تک نہیں جانتا جب تک کہ وہ اس کی جیلوں میں نہ ہو۔ کسی قوم کا انداز اس بات سے نہیں لگایا جانا چاہیے کہ وہ اپنے اعلیٰ ترین شہریوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے، بلکہ اپنے پست ترین شہریوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ جب میں گفت و شنید کر رہا تھا تو میں نے سیکھی ہوئی چیزوں میں سے ایک یہ تھی کہ جب تک میں خود کو نہیں بدلتا میں دوسروں کو نہیں بدل سکتا۔